السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اربعین نوویہ کی یہ 13ویں نشست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13ویں نشست کی آج 33ویں حدیث آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ حدیث اس طرح سے ہے: ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر۔ حدیث حسن رواه البيهقي وبعضه في الصحيحين۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بنیاد پر دے دیا جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان اور مال کا دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ دعوے دار کو دلیل دینا ہوگا اور انکار کرنے والے کو قسم کھانی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا ہے، ضابطہ بتلایا ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلی اور یہ معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ اختلافات اور تنازعات کے وقت فیصلے کی بنیاد ہے۔ اگر آپس میں دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے، اس کی بنیاد اس حدیث میں بتلائی گئی ہے۔ ایک آدمی دوسرے شخص پر کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس سے انکار کرتا ہے، یا ایک شخص اپنے اوپر کسی ثابت حق کی ادائیگی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس سے انکار کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ جھگڑا جب دو آدمیوں میں ہو گیا اور ہر آدمی اپنی بات رکھتا ہے تو اس نزاع کا، اس جھگڑے کا حل کیا ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ کون حق پر ہے اور یہ مال یا جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتلا کر بتا دیا ہے کہ مدعی کو دلیل پیش کرنی ہوگی۔ جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں چیز میری ہے، اس کو دلیل پیش کرنی ہوگی، اور دلیل نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ حلف اٹھائے گا، قسم کھائے گا۔ اس طرح سے حل کا اختلاف ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے گا اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اصل میں حقدار کون ہے۔ یہ حدیث ہر قسم کے دعویٰ میں عام ہے، یہ کوئی ایک خاص چیز میں نہیں ہے۔ جو شخص کسی پر یا کسی حق پر یا قرض پر یا سامان وغیرہ پر دعویٰ کرے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بھائی اگر آپ کہتے ہو یہ میرا موبائل ہے تو آپ دلیل دو، اگر آپ کہتے ہو گاڑی میری ہے تو دلیل آپ دو۔ دلیل دینا پڑے گا اس کو، اور صحیح دلیل پیش کرنے کی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اگر صحیح دلیل پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ حلف اٹھا کر اس تہمت سے بری ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے اوپر ثابت حق سے برات کا دعویٰ کرے اور صاحب حق انکار کرے کہ تو جب تک وہ اپنی برات اور حق کی ادائیگی کی دلیل پیش نہ کرے اس کے ذمہ حق کو ثابت مانا جائے گا، کیونکہ یہی اصل ہے۔ البتہ صاحب حق کو حلف اٹھانا پڑے گا، جو کہتا ہے کہ میرا ہے اسے قسم کھانی پڑے گی اور اس کا حق فلاں کے ذمے باقی ہے۔ حلف کی بات کہی گئی اس حدیث میں، قسم کھانے کی بات کہی گئی ہے۔ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھائے گا، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ من کان حالفا فلا يحلف الا باللہ، جو شخص قسم کھائے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ تو معلوم یہ ہوا
کی قسم کھانا ہے وہ بھی صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، غیر اللہ کی نہیں کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اللہ کی قسم کے علاوہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں مختلف قسمیں کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی اپنی روزی کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنی مال کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی جو ہے جانوروں کی قسم کھاتا ہے، کوئی نہیں، اس طرح سے جس کی دیکھو مختلف انداز میں لوگ اپنی قسموں کو بنائے ہوئے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ یہ جان لو کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، اس کے علاوہ اور کی قسم آپ کو کھانا جائز و درست نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی قسم کھاؤ تو اللہ کی کھاؤ، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی ہے۔ اسی طرح سے کسی مدعی کو صرف اس کے دعویٰ کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی دعویٰ کر لے کہ یہ چیز میرا ہے تو دعویٰ کی بنیاد پر وہ چیز اس کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے کہ دعوے کی بنیاد پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں آپ کو ملیں گے کہ دوسروں کے جان و مال کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، دوسروں کی جو ہے پراپرٹی کا دعویٰ کر بیٹھیں گے، اور اس کی وجہ سے شر و فساد وغیرہ بڑھ جائے گا کہ اس کا روکنا پھر ممکن نہ ہوگا، لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں رہ جائے گی۔ اسے حکم معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کس قدر کامل اور حقوق انسانی کی محافظ ہے کہ دعووں کی بنیاد پر صرف کسی چیز کو کوئی چیز نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ جو حکم ہے اور اللہ نے جو ہمارے لیے یہ چیز بنائی ہے، یہ علم اور حکمت والا اور اپنے بندوں پر جو باتیں اللہ نے کی ہے، یہ بڑا رحیم و کریم ہمارا رب ہے۔ اسلامی شریعت کے تمام احکام عدل اور انصاف پر، رحم و کرم پر، مظلوم کی حمایت پر مبنی ہے۔ ظالم کا کہیں بھی اللہ نے ساتھ نہیں دیا ہے، ظالم پر کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ ظالم اور اس کو اس کا مال دے دیا جائے۔ اس لیے دعووں کی بنیاد پر کسی کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی، اس کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے اور مدعا علیہ جو اس پر قسم کھائے، تب جا کر کے بات حل ہوگی، نزاع ختم ہوگا، جھگڑا ختم ہوگا۔ اس کے بعد 34ویں حدیث آج کے ایپیسوڈ کی یہ ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص کوئی منکر یعنی برائی، کوئی بھی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت اس کے اندر نہ ہو تو زبان سے اس منکر اس برائی کو روک دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یعنی ایمان کا یہ کمزور درجہ ہے کہ برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، انکار منکر کے وجوب کی دلیل ہے، یعنی برائی کو روکنے کے واجب ہونے کی دلیل ہے کہ جب بھی کوئی برائی کوئی دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور برائی کا انکار ایک فریضہ اور ایمانی وصف ہے جس کی ادائیگی ہاتھ یا زبان یا دل سے اپنی طاقت کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، اور نہیں اگر ہاتھ و زبان سے روک سکتے ہیں تو کم سے کم دل میں برا سمجھیں۔ حدیث کے الفاظ جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، یہ محاسن اسلام میں سے ہے۔ اسلام کے محاسن میں سے ایک جو ہے یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی برائی کو دیکھیں تو روکیں، اور برائی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا حکم دیں، برائی کو روکنے کے ساتھ ساتھ۔ حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی بھی منکر کو، کسی بھی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اس پر انکار لازم ہے، ضروری ہے، مگر چونکہ رویت علم کے معنی میں بھی آتا ہے یہ چیز منکر، اس لیے زیادہ راجح یہ ہے کہ حدیث دیکھنے اور جاننے دونوں کو شامل ہے، دیکھیں بھی جانے بھی، اور ہر اس شخص پر اس کا انکار یعنی برائی پر ضروری ہے جسے اس برائی کا علم ہو، جانکاری ہو، اور جس نے اس برائی کو دیکھا ہو تو ضروری ہے کہ اس برائی کو روکے۔ انکار جو ہے
یا برائی کا انکار منکر جو یہ پہلا درجہ ہے کیا کہ اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دے، یہ پہلا درجہ ہے۔ مثلا حاکم اپنے محکوموں کو، آدمی اپنے گھر والوں کو، استاد اپنے طلبہ کو کوئی برائی کرتا ہوا دیکھے تو فوراً اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ انکار کے مفہوم میں بھی ہے کہ برائی کو ختم کرنا، اس کے مرتکب کو تنبیہ کرنا، سزا کی دھمکی دینا، اور سزا وہی جو اس میں سب شامل ہو۔ تو اس طرح سے ضروری ہے کہ برائی کو روکے جو اس پر جس کی طاقت ہو۔ اسی طرح سے پہلا درجے کے ساتھ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو وہ اپنی زبان کا استعمال کرے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ یعنی آپ زبان سے پند و نصیحت اس کو بتائیں، نصیحت کی باتیں سمجھائیں، دنیاوی اخروی سزاؤں سے اس کو آگاہ کریں۔ اگر آپ قلم سے لکھنا جانتے ہیں تو قلم کا استعمال کریں، برائی کے خلاف کتابیں آپ لکھیں، لٹریچر تحریر کریں، اخبارات و مجلات میں مضامین لکھیں، اس منکر کی خطرات و نقصانات سے لوگوں کو خبردار کریں۔ یہ زبان جیسے ہے ایسے ہی ہاتھ کے ذریعے سے آپ اس کو استعمال کر کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ بتانا یہ بھی زبان سے روکنے کے مترادف ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے قلم کے ذریعے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسرا درجہ جو ہے انکار و منکر کا یہ ہے کہ دل سے انسان اس کو برا سمجھے۔ یعنی ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اگر برائی کو ہاتھ و زبان سے نہیں روک سکتا تو ضروری ہے کہ کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ آخری درجہ ہے ایمان کا، جس کے بعد کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ اور بعض حدیث میں تو باقاعدہ اس کی صراحت ہے، اس لفظ کے ساتھ آیا ہے کہ جس کے یعنی دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے۔ تو رائی کے دانہ کے برابر اگر ایمان باقی نہیں رہتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کس درجے میں ہوگا۔ دل کے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس برائی کو ناپسند کرے، اس کے وجود سے اس کو دل تکلیف ہو کہ یہ کام ہو رہا ہے برائی، لیکن مجھے طاقت نہیں کہ زبان سے روکوں، ہاتھ سے روکوں، لیکن دل میں اس کی قباحت کو سمجھ رہا ہے اور اس کے دل میں اس کو دلی تکلیف ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کی یہ نیت ہو کہ جب بھی زبان یا ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرنے کا موقع ملے گا فوراً اپنی طاقت کے مطابق اسے ختم کروں گا۔ یہ نیت اس کی ہمیشہ ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمانی خصلتوں میں سے جو فرق اور جو مراتب ہے اس سے جاننا ضروری ہے۔ ہاتھ سے انکار کرنے والا صرف دل سے انکار کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک آدمی ہاتھ سے کوئی چیز انکار کرتا ہے، ایک آدمی سے دل میں برا سمجھتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہاتھ سے انکار کرنے والا افضل ہوگا، بہتر ہوگا۔ ایک شخص اگر کوئی ایمانی کام اپنی عاجزی اور ناتوانی کی بنا پر انجام نہیں دے پاتا ہے، کمزور ہے وہ اور نہیں انجام دے پاتا ہے، تو وہ اگرچہ گنہگار نہیں ہے لیکن اس کی بنسبت وہ شخص افضل ہے جو ایمانی کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس اصول کی شریعت میں آپ کو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے، ایک مثال کے طور پر عورتوں کے دین کی کمی یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کئی دن اور کئی راتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ اس سے مراد جب ایام یعنی ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، جو حیض آتا ہے، MC آتا ہے، تو ان ایام میں اللہ نے ان کے لیے نماز کو معاف کر رکھا ہے، لیکن جب ان دنوں میں خود شریعت نے ان کو نماز سے روک دیا ہے، اس کے باوجود اسے دین کی کمی بتایا گیا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک امیر اپنے صدقہ و خیرات کی بنا پر اس فقیر سے افضل ہے جو صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ وہ صدقہ و خیرات نہ کرنے کی بنا پر گنہگار نہیں ہے۔ تو یہ مراتب ہیں، ان مراتب کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انکار اور منکر یعنی برائی کے جو انکار کی ہے وہ 4 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کے برائی ختم ہو جائے، اس کی جگہ پر کوئی اچھی بات آ جائے، بھلائی آ جائے، نیکی کا کام آ جائے، برائی ختم نیکی کا کام آ جائے، یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ برائی کم ہو جائے، اگرچہ پوری طرح ختم نہ ہو، برائی ہو رہی تھی معاشرے میں، کم ہو گئی، مکمل ختم نہیں ہوئی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ برائی تو ختم ہو جائے لیکن اسی جیسا دوسرا منکر اس کی جگہ لے لے، برائی ختم ہوئی ضرور لیکن اس کی جگہ پہ کوئی اور برائی آ کے پہنچ گئی۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ منکر تو ختم ہو گیا، برائی تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ پر اس سے بڑا برائی آ گیا، اس سے بڑا منکر آ گیا، اس سے بڑی برائی پہنچ گئی ہے۔ تو پہلی جو 2 حالتیں ہیں اس میں انکار مشروع ہے
तीसरी हालत में इज्तिहाद है और चौथी हालत हराम है। इसलिए इसका समझना जरूरी है। बुराइयों के इनकार में अगर मुसलमान कोताही बरतने लगे, अगर मुसलमान इस बात की तरफ ध्यान न दे कि हमें किसी बुराई को रोकना है, किसी बुराई को टोकना है और उससे लोगों को मुतनब्बा करना है, तो ये जान लीजिए कि बहुत ही भयानक अंजाम होगा। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि बुराई देखे तो उसको जरूर रोके और टोके और उसको खत्म करने की कोशिश करे। अगर नहीं करते हैं मुसलमान तो ये जान लें कि इसका भयानक अंजाम हो सकता है। अल्लाह की लानत, अल्लाह की रहमत से दूरी के मुस्तहिक करार पाएंगे। दुनिया में हिलाकत और बर्बादी होगी और ये जान लीजिए कि अजाब से भी दो चार हो सकते हैं और हिलाकत और बर्बादी उनका मुकद्दर बन सकता है और ऐसी सजाओं से दो चार हो सकते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। दुआएं करते रहेंगे लेकिन फिर भी दुआएं कबूल नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि मुसलमान जहां भी रहे, इस उम्मत का खासा है कि भलाई को लोगों को हुक्म दे, बुराइयों से लोगों को रोके। भलाई के हुक्म देने और बुराई से रोकने पर अच्छे नताइज सामने आते हैं, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप भलाई का हुक्म देते हैं, लोगों को बुराइयों से रोकते हैं, तो अल्लाह के हुक्म की इताअत और भलाई के कामों में जज्बा लोगों में पैदा होता है। इस तरह से लोग भलाई की तरफ आगे बढ़ेंगे, बुराई से रुकेंगे। अल्लाह इसी तरह से उस काम के करने से अजर सवाब मिलेगा। जो काम आप कर रहे हैं उस पर भी अजर सवाब, आपकी वजह से जो नेक काम करने लगेगा उस पर भी अजर सवाब। इसी तरह से दीन की सलामती होगी, दीन आपका महफूज रहेगा, ईमान को कुव्वत मिलेगी, अल्लाह के अजाब से इंसान बच जाता है। इसी तरह से आपस में मुसलमानों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है। अगर बुराई से रोका जाए और भलाई का हुक्म दिया जाए तो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो नेक और स्वाले हैं, या ऐसे लोग जो अल्लाह के दीन की तरफ पलटेंगे, आपस में मोहब्बत और अखुवत और भाईचारगी पैदा होगी। ज्यादा से ज्यादा भलाइयां करने की फजीलत, कम से कम मासियत और नाफरमानी और बुरी आदतों से परहेज करने लगेंगे लोग। और इसी तरह से भलाई का काम, भलाई के हुक्म देना, बुराई से रोकने से शैतान से दूरी होगी, खैर के कामों में लोगों की मदद होगी, मुआशरे में अमन अमान होगा, इस्तिकरार होगा, हक और अदल कायम होगा, जुल्म और ज्यादती का खात्मा हो जाएगा, जमीन पर आदमी डट जाएगा, इस्तिकामत अख्तियार करेगा, दुश्मन के मुकाबले में डट जाएगा जब आदमी बुराई नहीं करेगा और अच्छे काम करेगा। हर जानिब से उम्मत की सलाह, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा। इसलिए हर मुसलमान का यह हक है कि जहां भी रहे बुराइयों से लोगों को रोकता रहे और भलाइयों का हुक्म देता रहे। इस हदीस, आज के एपिसोड में 35वीं हदीस ये है। हदीस इस तरह से है, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागदू वला तदाबरू वला बैअ बादुकुम बादा वला बैअ बादुकुम वला बैअ बाद वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यकज़िबुहु वला यहक़िरुहु अत्तक़वा हाहुना वयुशीरु इला सदरिही सलास मर्रातिन बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु रवाहु मुस्लिम। इस हदीस से आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। बहुत ही अहम हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो तर्जुमा देखिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाहम हसद ना करो, एक दूसरे के साथ हसद ना करो, एक दूसरे को धोखे में डालने के लिए भाव ताव ना करो, आपस में बुग़्ज़ न रखो, दुश्मनी न रखो, अदावत न रखो, एक दूसरे से पीठ पीछे जब फेरो तो इस तरह से आपस में बुग़्ज़ और इनाद, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अपने भाई, कोई अपने भाई के बै पर बै न करे, आपस में अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता, उसको बेसहारा नहीं छोड़ता, उससे झूठ नहीं बोलता और ना ही उसे हकीर समझता है। तकवा यहां है, अपने सीने की तरफ इशारा फरमाया अल्लाह के रसूल ने 3 बार। आदमी के बुरा होने के लिए इतना काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। एक मुसलमान का सब कुछ दूसरे मुसलमान पर हराम है, उसका खून भी, उसकी दौलत भी और उसकी इज्जत भी। ये हदीस एक पुरअमन और मुस्तहकम मुआशरे की तामीर और तश्कील की बुनियादी ईंटों का जिक्र किया गया है। एक मुआशरा कैसे पुरअमन हो सकता है,
ایک معاشرہ کیسے بہترین سے بہترین بن سکتا ہے، کیسے اچھا معاشرہ بن سکتا ہے، اس حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان تمام بد اخلاقیوں سے روکا گیا ہے جو سماج کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں، ان تمام برائیوں سے روکا گیا ہے معاشرے کو، تاکہ معاشرہ اچھا بن سکے، بہتر بن سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں بتایا گیا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو۔ حسد ایک بدترین اخلاقی مرض ہے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہ انسان ایک دوسرے پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرے، یا دوسرے سے اللہ کی نعمت کو چھن جانے کی تمنا کرے۔ فلاں کے پاس دولت ہے، مال ہے، علم ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، گھر ہے، مکان ہے، اے اللہ اس کا معاملہ ختم کر دے، یہ سب زمین پر آ جائیں، یہ سارے کے سارے اس کا مال سب ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اگر ایسا کرتا ہے تو، اور اسی طرح سے جان لے کہ حسد کے بے شمار نقصانات ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ بے شمار نقصانات میں سے جیسے حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، وہ اللہ کے فیصلے سے ناراض رہتا ہے، اللہ کے فیصلے پر خوش نہیں ہوتا ہے وہ، کیونکہ جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو جو نعمتیں ملی ہوئی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس پر اگر کوئی اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے تو گویا اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے، لہذا اس کی ایمان و تقوی میں خلل ہے اور نقص اور عیب ہے۔ اس لیے حاسد اگر یہ کام کرتے تو اپنے ایمان کی خیر منائے وہ۔ اسی طرح سے حاسد اور محسود میں عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، جو حسد کر رہا ہے اور جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے، کیونکہ عداوت و دشمنی یہ حسد کا لازمی نتیجہ ہے۔ بسا اوقات اس پر زیادتی بھی ہو جاتی ہے، آدمی کرتا کچھ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تنگ دلی اور فکر و غم ہوتا ہے۔ جو حاسد ہوتا ہے وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو ملنے والی ہر نعمت حاسد کی حسد کی آگ کے لیے نیا ایندھن ثابت ہوتا ہے، اور حاسد کے فکر و غم اور جلن میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جتنی اس کو نعمتیں ملے گی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اتنی زیادہ آگ میں وہ جلے گا، اور اس طرح سے وہ فکر و غم میں لاحق ہوگا اور مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ حسد اللہ کی مخلوق میں سے سب سے خبیث اور خسیس قوم یہودیوں اور نصرانیوں کی ہے۔ بہت ساری قومیں ہیں لیکن سب سے خسیس اور ذلیل اور جو ہے خسیس اور خبیث قوم جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کی ہے۔ ان کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو کہ بغض اور حسد یہ یہودیوں نصرانیوں کی صفت ہے، ایک مسلمان کا صفت نہیں ہو سکتا ہے، ایک مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ان سے مشابہت اختیار کرتا ہے، اور حسد کرنے سے ان کی مشابہت اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی حسد کرے کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایسا نہ کرو کہ یہ تمہارا معاملہ جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ ہو۔ اللہ کے ساتھ بے ادبی بھی ہے۔ حاسد یہ بات جان لے کہ اگر کوئی حسد کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حاسد گویا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو جتنا کچھ دے رکھا ہے اس پر وہ راضی اور خوش نہیں ہے، اس لیے دوسرے کے مال، علم، دولت اور طاقت و قوت، صحت و تندرستی پر حسد کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے پائے ہوئے مال اور دولت و علم پر جو ہے راضی و خوش ہوتا تو دوسرے کے اس پر نگاہ نہیں پڑتی اس کی، اور نہ ڈالتا اور حسد نہیں کرتا۔ حسد کو معلوم ہے آپ کو، حسد نے ہی ابلیس کو آدم کا سجدہ کرنے سے روکا تھا، حسد نے ہی قابیل اور حابیل کے قتل پر ابھارا، حسد نے ہی برادران یوسف کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام جیسے عزیز اور معصوم بھائی کو اندھے کنویں میں لے جا کر کے پھینک دیں اور اپنی دانش کے مطابق ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔
देखिए हसद की बुनियाद पर कितने बड़े बड़े जुर्म हुए, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां लोगों ने की, हसद की बुनियाद पर कत्ल तक हो गए। इसलिए हसद कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती कभी। अलबत्ता एक चीज याद रहे कि हसद बाज हालात में काबिल तारीफ भी है, उसी को रश्क कहते हैं। रश्क यानी इंसान दूसरे की नेमत की तरह खुद पाने की तमन्ना करे, मगर वो दूसरे पर अल्लाह की नेमत को नापसंद ना करे और ना ही उससे उसकी नेमत के जवाल की तमन्ना करे। आप रश्क कर सकते हैं, लेकिन हसद जो मजमूम है उसको नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो चीजों में दुरुस्त है, यानी रश्क जिसको कहते हैं। एक उस शख्स है जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा और फिर हक के साथ अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो वो उस शख्स है जिसको अल्लाह ने नवाजा माल से, उससे कह सकता है अल्लाह मुझे भी ऐसे अगर ऐसे माल मिल जाए तो मैं भी खर्च करूंगा, यानी पाने की तमन्ना कर रहा है, उसके माल के छिन जाने की तमन्ना ना करे। और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म और हिकमत से नवाजा है और वो उसी के मुताबिक लोगों में फैसला करता है, तालीम देता है, तो दूसरा शख्स कह सकता है अल्लाह मुझे भी ऐसे इल्म दे, मुझे भी ऐसे ही इल्म और हिकमत से नवाजे ताकि मैं भी अमल करूं। उसके इल्म और हिकमत के छिन जाने की तमन्ना नहीं कर रहा है, बल्कि पाने की तमन्ना कर रहा है, उसके पास तो है ही, अल्लाह मुझे भी दे दे। तो ये रश्क है और ये करना आपके लिए जायज है। इसी तरह से हदीस में आता है कि नजश वाला तनाजशु, नजश क्या है? हराम है। नजश ये है कि जो शख्स कोई सामान खरीदना नहीं चाहता और खरीदार या बाय से में से किसी एक को फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उस सामान की कीमत को बढ़ा देता है। खरीदना तो नहीं चाहता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी कीमत को बढ़ा देता है, और तो उसके हराम होने की हिकमत यह कि सरासर फरेब है, धोखा है। उसने हमदर्दी और हम खैरख्वाही के खिलाफ काम किया, जिससे हर मुसलमान पर बताया गया कि हमदर्दी और खैरख्वाही वाजिब है। लेकिन यह आदमी क्या करता है? माल खरीदना नहीं है, सिर्फ माल में क्या करता है? कीमत को बढ़ा करके और बगल होकर चला जाता है। शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं की है। इसी तरह से आपस में एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से बुग़्ज़ रखना भी हराम है, क्योंकि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और भाईचारगी का तकाजा यह है कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, न कि बुग़्ज़ और नफरत और अदावत रखें। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों में बुग़्ज़ और अदावत पैदा करने वाली चीजों को हराम करार दिया है। उनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा करने वाली चीजों का हुक्म दिया है। मिसाल के तौर पर गीबत, चुगलखोरी, लगाई बुझाई को अल्लाह ने हराम करार दिया है, क्योंकि उससे बाहमी रंजिश पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जब तीन लोग हों तो तीसरे को छोड़कर दो आदमी आपस में सरगोशी ना करें, क्योंकि उससे तीसरे को गम होगा। उसे ये बात उसके ज़हन दिमाग में आएगी, हो सकता है क्यों ना मेरे मुताबिक बात हो रही हो, कि ना मेरे खिलाफ बात हो रही हो। इसलिए मना किया गया कि कोई आदमी जो है इस तरह से तीन हो और दो अलग होकर के बात करो, तीसरों को छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन न बन जाओ, और मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगे। और क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बतलाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा, जब तुम उसे करो तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आपस में सलाम को आम करो, सलाम फैलाओ लोगों में, जहां भी उठो बैठो, मिलने जुलने वाले, पहचानते हो नहीं पहचानते हो, सबको सलाम करो, सलाम आम करो, आपस में मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाएगी। इसी तरह से अपने मुसलमान भाई से पीठ फेरना, ताल्लुकात तोड़ना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी मुसलमान भाई के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद रखे। दोनों मुलाकात करें तो एक दूसरे से मुंह मोड़ लें। इन दोनों में ज्यादा बेहतर वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। इसलिए 3 दिन से ज्यादा गुफ्तगू बंद नहीं होना चाहिए और पहल करने वाला ही बेहतर और अफजल आदमी होगा। हाँ, अलबत्ता अगर किसी फासिक और गुनहगार से उसकी इस्लाह की खातिर 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद कर लेता है तो जायज है, बशर्ते कि बात बंद करने में कोई मसलहत हो, कोई हिकमत हो, तब आप बात को बंद कर सकते, वरना बंद नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक मुसलमान की बै दूसरे मुसलमान का बै करना हराम है,
یہ بے پر کرنا حرام ہے. کیا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بغض و عناد و دشمنی پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے. اس کی مثال مان یہ ہے, اس کی مثال آپ کو بتاؤں میں کہ ایک شخص 50 روپے میں کوئی سامان خرید رہا ہے, ایک دوسرا آدمی اس خریدار سے جا کر کے کہتا ہے کہ میں 40 روپے میں یہی سامان دے دوں گا. ظاہر سی بات ہے وہ 50 روپے میں سامان نہ خرید کر کے جا کے 40 روپے میں خرید لیا, اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں 40 میں دوں گا اور اس سے بہتر دوں گا. اس بنا پر خریدار پہلے کے ساتھ اپنا معاملہ ختم کر لیتا ہے اور دوسرے کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے. یہ حرام ہے, یہ جائز و درست نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے جا کر کسی کے سامنے یہ بات کہیں. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس جائے جس نے 50 روپے میں کوئی سامان بیچا ہو اور اس سے جا کر کہے کہ تم سے یہ سامان 60 روپے میں خرید لوں گا. اس بنا پر بیچنے والا پہلے کے ساتھ معاملہ توڑ کر اس سے معاملہ کر لے. یہ دونوں صورتیں اسلام میں ممنوع اور حرام ہیں اور ان کی بکثرت نہیں وارد ہے. اس لیے کبھی بھی ایک بے کو دوسرے بے پر نہیں کرنا چاہیے, حرام ہے, ناجائز ہے. جب ایک کا معاملہ بالکل صاف ہو جائے تب دوسرا اس میں انٹری کرے. یہ نہیں کہ ابھی معاملہ چل ہی رہا ہے خرید و فروخت کا اور دوسرا انٹری کر گیا اور اس نے معاملے کو الجھا دیا اور کم بیش کر کے اس کو بے کو حرام قرار دے دیا. یہ جائز درست نہیں ہے. حدیث میں ان امور کو اپنانے کی بات کہی گئی ہے, ترغیب دی گئی ہے جس سے مسلمانوں میں الفت اور محبت پیدا ہو, ان کے دل یکجا ہوں, جیسے زیارت, صلہ رحمی, صدقہ و خیرات, ہدیہ, تحفہ, تحائف وغیرہ دینا. الفت و محبت کرنے والی بہت سارے وسائل ہیں, اس کا اپنانا ہمارے لیے ذمہ داری ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے. اسلامی اخوت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, بہتر برتاؤ کرے, اس کے حقوق کی ادائیگی کرے, اس کو بے سہارا نہ چھوڑے اور اسی طرح سے اس کو حقیر نہ جانے, اس کی عزت و احترام کرے اور عزت و تکریم کرے. تقوی کی بات کہی گئی حدیث میں, کہا تقوی ہاں ہونا. اللہ کے رسول نے اپنے دل کی طرف, اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہے, دل یہاں ہے. کہا تقوی دل میں ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح اس کی تصدیق ہوتی ہے, کرتی ہے. اگر کوئی بندہ متقی ہوگا تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا, اس کی ممنوعات سے پرہیزگاری کرے گا, اختیار کرے گا اور بچے گا. کسی ظاہری گناہ پر ٹوکنے سے بعض لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے, آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو تقوی دل میں ہے اس لیے ہمارے ظاہری گناہوں پر آپ کیوں ٹوکتے ہیں؟ تو جب دل صاف ہوگا تو گناہ جو ہے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ جواب غلط ہے, بلکہ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر دل آپ کا صاف ہوگا, تقوی کی بنیاد پر اگر آپ کا دل خائف ہوگا, اللہ سے ڈرے گا, تو اس کے اثرات آپ کے اعضاء و جوارح پر ضرور جو ہے ظاہر ہوں گے. پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر تقوی ہے, آپ کے اعضاء اور جوارح سے معلوم پڑ جائے گا کہ یقیناً آپ اللہ سے خوف کھانے والے, ڈرنے والے ہیں. کہا اللہ کے رسول نے تقوی دل میں ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں رتبے تقوی سے متعین ہوتے ہیں. اس لیے بہت ممکن ہے کہ جسے لوگ کمزور سمجھ رہے ہو, حقیر سمجھ رہے ہو, غریب سمجھ رہے ہو, اللہ کے ہاں ان کا عظیم رتبہ ہو, وہ عظیم رتبے کے مالک ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس لیے تقوی یہ نہ سمجھے کہ امیروں کے پاس ہوتا ہے, تقوی کمزور و غریب اور مسکینوں کے پاس ہوتا ہے. اللہ کا خوف و ڈر ان کے دلوں میں بھی ہوتا ہے اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم میں سے سب سے باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. مسلمان کا جان و مال اور اس کی عزت اور آبرو محترم ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بے شک تمہارے خون, تمہارے مال, تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہے. جیسے مثال دی اللہ کے رسول نے, جیسے اس شہر یعنی مکہ میں اس مہینہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں آج کے دن یعنی یوم النحر یعنی یوم عرفہ یوم النحر کی حرمت ہے, اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر ساری چیزیں حرام ہیں جو ہے خون, مال اور عزت. جان میں خلاف احترام یہ ہے کہ قتل یا زخمی نہ کیا جائے اور اس سے تجاوز نہ کیا جائے. آبرو میں خلاف احترام یہ ہے کہ غیبت, چغلخوری, گالی گلوچ, عیب جوئی, تہمت تراشی نہ کی جائے. اور مال میں خلاف احترام یہ ہے کہ چوری, ڈکیتی, قرض لے کر انکار کر دینا, ناحق جھوٹا دعویٰ کرنا, غصب کرنا, رشوت خوری کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں. معلوم ہونا چاہیے اسلام عقائد, عبادات, اخلاق و معاملات کا مجموعہ ہے. ایک اچھے معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی خاطر ہر اچھے اخلاق کو پروان چڑھاتا ہے
اور ہر بد اخلاقی سے جنگ کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کریں اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کرنے کی، ایک اچھا معاشرہ بنانے کی ہم کوشش کریں. اور اپنے آپ میں اگر کسی بھی طرح کی برائیاں پائی جاتی ہوں، بدخلقی ہو، یا اسی طرح سے کسی پر غیبت و تہمت و چغلخوری کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے بے پر بے کرنے کی بات ہو، یا اسی طرح سے حسد کا معاملہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ترک کریں اور بہتر سے بہتر زندگی بنانے کی کوشش کریں اور اچھے معاشرے کی تشکیل دے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے جائیں تو سرخرو ہو جائے، وہاں جا کر رسوائی نہ اٹھانا پڑے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور جو کچھ ہم نے کہا آپ نے سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.